أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر کون سی ہے جی؟ ہے 27۔ سورہ نمبر 27 آیات 93 مکی صورت ہے، شورا کے بعد نازل ہونے والی۔ اس کی ترتیب بھی جو قرآن پاک کی ہے، نزول کی بھی غالباً بہت سے مفسرین کہتے ہیں شورا کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد قصص۔ ٹاپک بھی اس کے ملتے جلتے ہیں، ہم نے پہلے لیکن وہاں پر کیا ہے، وہاں پر سارا کا سارا صورت شورا میں ڈرایا گیا ہے، وارننگز دی گئی ہیں، اور اس صورت میں خوشخبریاں سے بات شروع ہوتی ہے جو ہم نے پچھلا لیسن پڑھا، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہی آیا۔ ایک اور ایکسیپشنل اس صورت کی کیا ہے کہ اس میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ ڈیٹیل میں آ رہا ہے۔ آج وہی سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اس دن ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا، آج آیت نمبر 15 سے شروع کیا ہمارا لیسن ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا و اور لقد البتہ تحقیق ضرور، پاسٹ میں ایسا ہوا تھا، آتینا ہم نے عطا کیا تھا داود کو، و سلیمان اور سلیمان کو علیہم السلام، علم ہم نے انہیں علم عطا کیا تھا۔ وقال الحمد للہ الذی، لیکن اس علم نے ان دونوں کو مغرور نہیں کیا۔ ان دونوں نے کیا کہا؟ قالا، دونوں نے کہا، قالا ایک بندے نے کہا، قالا دو بندوں نے کہا، الحمد للہ الذی، یہ ساری تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، اس کے شکر گزار ہو گئے۔ جب علم آئے تو اس سے کیا پتہ چلا ہمیں کیا ہونا ہے؟ شکر گزار ہونا ہے۔ علم پہ کبھی بھی گھمنڈ کیا تو پھر وہ ابلیس کے ساتھ جا کے شمار ہو جاتا ہے۔ موسٹلی ماتھے پر تیوری اور لباس میں ایک خاص قسم کی شان اور علماء رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے بنی اسرائیل کے ہوں یا ہر دور کے کوئی بھی پوپ ہو، آپ دیکھیں ان کے ریبیز کے کوئی بڑے ہوں، کوئی ہندوؤں کا بڑا پروہت ہو، وہ اپنے لباس میں ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری گاؤن پہنا ہوا یا کچھ ایسا پہنا ہوا ہوگا عام لوگوں سے ڈیفرنٹ۔ لیکن جو اتنے بڑے بادشاہ تھے جن کو اللہ نے چرند پرند، ہواؤں، جانوروں اور جنات پہ حکومت دی، جب ان دونوں کو اللہ نے علم دیا تو وہ دونوں کیا ہوئے؟ اور بھی جھک گئے اللہ کے، اور بھی زیادہ شکر گزار ہو گئے۔ ان دونوں کے منہ سے پہلا کلمہ یہ نکلا، تمام تعریفوں کے قابل تو اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں اس علم کے لیے چنا، الذی فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت بخشی ہم دونوں کو، علی اوپر، کثیر من عبادہ المومنین، اپنے ایمان والے بندوں کے، اپنے بیلیورز میں سے ہم دونوں کو گریڈ میں اونچا کیا۔ وعلیکم السلام۔ ووارث سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے وارث بنایا داود علیہ السلام کا۔ وقال یا ایھا الناس، اور اس نے کہا تمام انسانوں سے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، علمنا منطق الطیر، ہمیں علم دیا گیا ہے، علمنا ہمیں علم عطا کیا گیا ہے، منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا۔ منطق کہتے ہیں وہ بات جو سننے والے کو پوری اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، یعنی اس لینگویج کی، پرندوں کی زبان کی گرامر، ان کی میننگ، ان کی کنورسیشن کے لہجے، یہ ساری چیزیں منطق میں آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں اے لوگوں علم دیا گیا ہے، دونوں نے کہا ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں، 2 اللہ کے نافرمان اور 2 اللہ کے فرما بردار جنہیں سب کچھ ملا۔ ایک حضرت ذوالقرنین، بہت سے صحابہ کی روایات سے ایسا ملتا ہے کہ وہ شاید انسان نہیں تھے، کوئی فرشتے تھے یا کوئی اور کسی اور پلانٹ کی مخلوق تھے، اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ دونوں اللہ کے فرما بردار، اللہ کے پسندیدہ، اور 2 حکومتیں کچھ اور لوگوں کو دی گئیں، لیکن انہوں نے، ان کی حکومت نے، طاقت نے انہیں اللہ کی نافرمانی کروائی۔ نمرود
یا شداد اور فرعون، ان دونوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ کے مقابلے میں آ گئے. ان بادشاہوں کو بھی اللہ نے حکومت عطا کی. تو بخت نصر، اچھا ہاں، بخت نصر وہی تھا جس نے یہودیوں کو ساروں کو قتل کروایا، 6 لاکھ کو آلموسٹ. فرسٹ ٹیمپل بھی جس نے گروایا. تو طاقت کو اگر شکر گزاری میں چینج کر دیا جائے نا، کوئی نقصان بھی نہیں ہے. پھر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر گزار رہ کے اللہ کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں. لیکن طاقت پہ اگر گھمنڈ آ جائے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، جیسے فرعون نے کہا میں ہی تم لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں، میں نے تمہارا کلچر تمہیں بنا کے دیا ہے، میں نے تمہیں سوشل سٹینڈرڈ بنا کے دیے ہیں، تو پھر پراؤڈنس کے ساتھ وہ ساری چیز ضائع ہو جاتی ہے. اور علم تو ایسی چیز ہے، علم پر تو کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ابلیس کے علم میں تو کوئی ہمیں کلام نہیں ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہترین عالم تھا، لیکن شکر گزار نہیں تھا، اس کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ نہیں تھا. اللہ معاف کر دیتا ہے نا، یہی بھروسہ کر لیتا تو اللہ کی رحمت پر ہر حالت میں، انتہائی تکلیف میں اور انتہائی برے حالات میں اور انتہائی مایوسی میں بھی مایوس اللہ کی ذات سے نہیں ہونا، اس کی رحمت پہ بھروسہ کرنا ہے. انہوں نے کہا اے لوگوں، ہمیں علم دیا گیا ہے پرندوں کی زبان کا اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی. ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ یقیناً ہمارے اوپر ہمارے رب کا بہت بڑا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. سلیمان نے اللہ کو کوئی پیسے نہیں دے رکھے تھے کہ اللہ نے اسے ایسے کر دیا، وہ لوگوں میں اس طرح سے بات کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات یاد آ گئی. کہا کرتے تھے اپنے آپ کو، عمر تجھے یاد ہے تو کیا تھا؟ اونٹ چرانے والا ایک حقیر چرواہا، کچھ نہیں جانتا تھا، اور آج تو اتنے لوگوں پر حکومت کر رہا ہے، تجھے وہ دن بھول تو نہیں گئے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی لوگوں میں مخاطب ہو کر محفلوں میں کہا کرتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں تھے. حضرت داؤد بھی تو ایک غریب چرواہے لڑکے تھے، جب اللہ نے انہیں حکومت عطا کی. وہ ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. طالوت کے لشکر میں جب وہ لڑے اور جالوت ان کے ہاتھوں سے مارا گیا اور مین آف دی میچ بنے، اور تب انہوں نے بادشاہت بھی دی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر نبوت بھی عطا کی. تو انہی کی وراثت کو اللہ نے کہا سلیمان علیہ السلام لے کے آگے چلے. لیکن ان کی وراثت ایک اور چیز بھی تھی، شکر گزاری بھی حضرت داؤد کی وراثت تھی. انہیں وہ دن بھولے نہیں تھے کہ میں کیا ہوتا تھا، میرے رب نے مجھے کیا عطا کر دیا. اور پھر ان دونوں نے یہی اعتراف کیا، ہمیشہ کیا انسانوں میں بیٹھ کر، کہ ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے ورنہ ہم کسی قابل نہیں تھے. اتنا دیا سرکار نے جتنی میری اوقات نہیں، یہ سب کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اکٹھے کر دیے لسلیمان، سلیمان کے واسطے، اور ہوشیرہ اکٹھے کیے ہرڈ کی صورت میں. اور ہوشیرہ میں آپ کو مطلب ہمیشہ بتاتی ہوتی ہوں، کسی عزت اکرام کے ساتھ اکٹھا ہونے کو نہیں کہتے، انویٹیشن کے ساتھ نہیں، ہانکنے کے، ہاں زبردستی. یعنی سلیمان کے تابع کر دیے، سلیمان کو ان کے اوپر حکومت عطا کی. جنودہ، لشکروں کے اوپر، من الجن، جنات کے، والانس، اور انسانوں کے. بٹالین ہوتی تھیں، ایسے رجمنٹس ہوتی تھیں، آگے کھڑی ہوتی تھیں. والطیر، اور پرندوں کی. اب 3 مخلوقات کی اللہ نے بتائی ہیں. کیا سین ہوتا ہوگا. اب یہ قرآن کے چیپٹر سورۃ نمل یا سورۃ کہف پڑھ کے ہمیں لگتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ سپر نیچرل نہیں ہے. اب اس سے زیادہ سپر نیچرل کیا ہو کہ پرندے بھی بیٹھے ہوں، ان سے باتیں بھی ہو رہی ہوں، جنات بھی کھڑے ہوں، ان کی فوج بھی کھڑی ہو. ہمیں لگتا ہے کہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں جنات کی، جادو کی، وہ فضول باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کا ایمان کمزور ہے یا بہکی باتیں ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ نے قرآن میں کیوں محفوظ کیا ہے ہمارے لیے، کہ اس کائنات کے علاوہ آنکھوں سے نظر نہ آنے والی اور حقیقتیں بھی ہیں، ان پر تمام پر ہمارا بلیو ہونا چاہیے. حضرت ذوالقرنین کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کی. وہاں جہاں مشرق شروع ہوتے تھے کائنات کے، انہوں نے وہاں تک ٹریول کیا. تو ہمیں ان باتوں پر اعتبار کرنا ہے کہ اٹ میں بی پاسبل کہ ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک سفر ہو سکے. بالکل ہو سکا. جب پہلے ماضی میں ہو چکا ہے، وعلیکم السلام، تو آگے بھی ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے سورج کے غروب ہونے کی مقام پہ بھی، جہاں وہ کالے چشمے میں ڈوب گیا، ٹھیک ہے، تو کالا چشمہ کیا ہے؟ بلیک ہول کہتے ہیں، آج سائنس کہتی ہے، جہاں پر ستارے مر جاتے ہیں، جا کے ڈوب جاتے ہیں. وہ انتہائی مغرب بھی انہوں نے دیکھے. اور پھر انہوں نے ایسی قوم
جو ان کی بات نہیں سمجھتی تھی، اور یاجوج ماجوج کے درمیان انہوں نے دیوار بھی بنائی. تو ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اٹ مائٹ بی پاسبل کہ اسی زمین پہ وہ دیوار ہو، کہیں انٹارکٹیکا میں چھپی ہوئی ہو. ایسے کتب ہمارے پاس ہیں، زمین کے حصے ہیں جہاں ابھی تک برف ہے، جہاں ابھی تک سوائے برف کے کوئی انسان وہاں آباد نہیں ہے، وہاں کوئی دیوار ہو ایسی. جیسے ریسرچز آتی رہتی ہیں. یا ہو سکتا ہے وہ یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ کسی اور سیارے پہ وہ دیوار ہو، وہ کوئی اور ٹائم کا کوئی ایسا لیپ ہو جہاں پر وہ قید کر دیے گئے ہوں. تو ایوری تھنگ از پاسبل. یہ صورتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے لشکر حاضر رہتے تھے، بٹالینز کی صورت میں، فوجوں کی صورت میں، انسانوں کے، جنوں کے اور پرندوں کے. فہم یوزعون، اور پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، پابند رکھے جاتے تھے. دے آل آر کیا کہتے ہیں ارینج بھی، اور آرمی کو مینیج بھی. اور آرمی کو اگر بہت اچھی تربیت یافتہ اس سے کیا کہیں گے؟ ویل ٹرینڈ یوز ان کا مطلب ہے. اور دے آل آر ویل ٹرینڈ، ڈسپلنڈ. یس، ڈسپلنڈ. حتیٰ اذا آتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک ایسی وادی میں جو چیونٹیوں کی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں چیونٹی کو بھی قرآن میں تذکرہ کر کے بتا دیا کہ اللہ کے کارخانے میں ایک اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کے سامنے جن و انس کے لشکر کھڑے ہیں، اور ایک چیونٹی کے ساتھ وہ مخاطب ہو رہے ہیں. تو بتا دیا اللہ نے کہ انجام کے اعتبار سے انسان اللہ کے آگے چیونٹی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے. اس کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. اور کوئی بھی مخلوق بیکار اور کوئی بھی حقیر نہیں ہوتی. جب سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ چیونٹی کے ساتھ کنورسیشن بھی کر سکتا ہے، اس سے امپریس بھی ہو سکتا ہے، ان سے انسپائر بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اور میں کیا ہیں؟ ہم طاقت کے نشے میں کسی غریب کو، کسی حقیر کو، کسی بے بس کو کیسے مسل سکتے ہیں چیونٹیوں کی طرح؟ یہ کتنا بڑا لیسن ہے. ایک جانور کی مثال، ایک حشرات الارض کی مثال، زمین پر رینگنے والے کیڑے کی مثال دے کے ہمیں سمجھا دیا گیا. یہاں تک کہ وہ پہنچا سلیمان علیہ السلام، یعنی پہنچے ایک ایسی وادی میں جو چیونٹیوں کی تھی. قالت نملتن، اب مادہ چیونٹی نے کہا جو ان کی سردار تھی. اب سردار کی سردار سے کنورسیشن ہے. حضرت سلیمان کون ہے؟ بادشاہ ہیں، سردار ہیں، وارث ہیں داؤد علیہ السلام کے. اور ادھر چیونٹی جو ہے، ایک چیونٹی. اچھا، پھر جینڈر میں سے بھی ہم حقیر کسے سمجھتے ہیں؟ مادہ کو. دونوں جینڈر ہے نا، ہر پرندے جانور کا نر بھی ہے، مادہ بھی ہے، لیکن ہم اس میں سے حقیر کسے سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ مادہ کو. اور اللہ نے اسے اتنی عزت بخشی کہ قرآن میں اس چیونٹی کا تذکرہ کر کے ہمیں بتا دیا. ہزاروں سالوں سے ہوتا آ رہا ہے اور ہزاروں سالوں تک ہوتا رہے گا اگر یہ دنیا قائم رہی تو وہ کہنے لگی یا ایوہن نملو ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے مکانوں میں، اپنے دروازوں میں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. حطمہ کہتے ہیں کچل ڈالنا. فصل کاٹنے کے بعد جیسے چورا چورا ہو جاتے، بھوسا بن جاتا ہے تھریشر میں، اس کو حطمہ کہتے ہیں. لیحطمنکم، ایسا نہ ہو. لا نہیں، یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ہو، وہ کہہ رہی ہے ایسا نہ ہو. خدشے کا اظہار کر رہی ہے. قوم کا لیڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ آنے والے وقت کے لیے بھی پلاننگ کرتا ہے اور اپنے لوگوں کا سوچتا ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے لیڈر چیونٹیوں کا بھی ہو تو وہ اپنا نہیں سوچ رہی. اس نے خود لشکر دیکھا تھا، بھاگ جاتی، اپنا دروازہ بند کر لیتی. ہم میں سے ہر ایک کیا کر رہا ہے؟ اپنے گھر کا دروازہ بند رکھو. پرائی آگ میں کیوں کودیں؟ پرائی آگ کو اپنے گھر تک پہنچنے میں 1-2 سال لگیں گے، کوئی بات نہیں، تب تک چین کی بنسری بجاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. لیکن لیڈر کون ہوتا ہے؟ اگر وہ چیونٹیوں کا بھی ہو تو سب کا سوچے گا. اس نے یہ نہیں خوف کیا کہ میں سلیمان کے لشکر کے نیچے آ کے کچلی جاؤں گی. اس نے کہا نہیں. اس نے اعلان کیا، یہ بات ہر چیونٹی تک پہنچائی، میسج دیا، انہیں وارن کیا کہ تم سب کچلی جا سکتی ہو، ایسا نہ ہو کہ تم کچلی جاؤ. سلیمان تمہیں کچل ڈالے. وجنودہ، اور اس کا لشکر. وہم لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. انہیں کیا پتہ نیچے تم پھر رہی ہو؟ وہ تو اوپر دیکھ رہے ہیں. اچھا، وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور بھی نہیں ہوگا. ہاؤ بیوٹیفل دس کنورسیشن از. کہ انہیں کیا پتہ، وہ تو اوپر دیکھ رہے ہوں گے، ان کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، یا جنات ہیں یا وہ پرندے ہیں، وہ تو لشکروں کے ساتھ چل رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں.
وہ یہاں پر تو ہمارے پاس تو رکنے نہیں آئے، تم خواہ راستے میں ماری جاؤ گی۔ فتبسم ضاحکاً، پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا، مسکرائے، تبسم کہتے ہیں مسکرانا، اور ضاحکاً جب تبسم کنٹرول نہ ہو اور آپ کا کہا نکل جائے، آواز کے ساتھ ہنسنے کو ضاحکاً کہتے ہیں۔ پہلے اس کی بات پہ مسکرائے اور پھر ان کی ہنسی بلند ہو گئی، من قولها، اس کی بات سے، اور کہنے لگے وقال رب اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے انسپائر کر، مجھے عطا کر یہ جذبہ کہ میں فیل کر سکوں تیرا شکر، تیری نعمتوں کا۔ دیکھیں اتنا بڑا بادشاہ جس کے آگے پرندے، جنات، نظر نہ آنے والی مخلوقات، ان کی بولیاں مکمل سمجھنے والا، ایک چونٹی کی بات سے اتنا انسپائر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر لیڈرشپ بھی ہے۔ اللہ تیری کتنی چھوٹی مخلوق ہے، بٹ ہر کوالٹی ہے جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے۔ وہ اپنے سب لوگوں کا سوچ رہی ہے اور وہ بات بھی کر رہی ہے، اور ہمارے اوپر بھی وہ نہیں کر رہی، کوئی لیجسلیشن نہیں لا رہی کہ بھئی یہ کچھ ہمارے اوپر ظلم کر دیں گے۔ وہ کہہ رہی ہیں انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ تو نے ایک مخلوق کو اتنی سمجھ بخشی اور تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا، اس کے مقابلے میں وہ کیا مانگ رہے ہیں رب سے؟ انسپائریشن مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ہمیشہ شکر گزار رکھ، صرف شکر نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے اندر شکر کے جذبے پیدا کرتے رہنا، میں جب بھی کچھ ایسا دیکھوں اسے دیکھ کے میں تیرا شکر ادا کروں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ ان سے نہ صرف انسپائر ہوئے بلکہ انسپائریشن کے بعد بھی وہ اور انسپائریشن مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کبھی میں نعمتیں انجوائے کرتے ہوئے پراؤڈ نہ ہو جاؤں، میں کہیں تیرا انکار نہ کر بیٹھوں، کسی غرور میں نہ آ جاؤں، کسی دھوکے میں نہ آ جاؤں، میں ہمیشہ تجھے تیرے قدرت کے نظارے دیکھ کے انسپائر ہوتا رہوں۔ اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما ان اشکرہ کہ میں تیرا شکر ادا کروں، نعمتک التی، اب تیری اس نعمت پر انعمت علیہ جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور نہ صرف مجھ پہ کی میرے والدین پر کی، وان عمل، اور یہ کہ میں اس شکر گزاری میں کیا کروں، میرا پیسیو شکر نہ ہو، ایکٹیو شکر ہو، میں صرف زبان سے الحمدللہ کی تسبیح نہ پڑھوں، میں شکر گزاری میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آ جائے، وان اعمل صالحا، میں کچھ ایسے کام کر جاؤں، میں اپنی زندگی کو ایسے بامقصد بنا جاؤں، ترضا ہو جو تجھے پسند آ جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کرے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک، اور تو داخل کر دے مجھے اپنی رحمت میں، فی عبادک الصالحین، آلریڈی پیغمبر ہیں، آلریڈی بادشاہ ہیں، آلریڈی خود کہہ رہے ہیں مجھ پر لاکھوں اللہ کے فضل ہو چکے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر دینا۔ صالح بندوں کی کمپنی کتنی ضروری ہے، یہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی پاور میں رہتے ہوئے کہ پاور کو پھر اگر غلط کمپنی ہو تو وہ بہکا دیا کرتے ہیں، نواب صاحب آپ کی خیر ہو، نواب صاحب آپ کے دیرے بستے رہیں، اتنا خرچ کر دیں، خرچے ہوں گے تو چرچے ہوں گے، ایسے لوگ بھی تو اکٹھے ہو جاتے ہیں نا ارد گرد، آپ سے رانگ ڈوئنگس کروا لیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اقتدار میں آپ۔ حضرت سلیمان کے سوا آپ باقی بادشاہوں کا حال دیکھیں، حتیٰ کہ مغل سلطنت کے اورنگزیب عالمگیر کو درویش بادشاہ کہا جاتا ہے، ہی واز ون آف دا، مطلب وہ ٹوپیاں سی کر اور قرآن پاک کی خطاطی کر کے وہ گزارا کیا کرتے تھے، لیکن اپنے والد شاہ جہان کو انہوں نے بھی نظر بند کروا رکھا جتنا عرصہ رہے۔ تو اقتدار ایسی چیز ہے، اتنا پارسا بادشاہ، تو اقتدار ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کے چچاؤں کو، آپ کے بھتیجوں کو، آپ کے بیٹوں کو، آپ کے بھائیوں کو آپ کے ہاتھوں سے قتل کروا دیتا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ مثال کیوں دے رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بادشاہ بنے تو سلیمان جیسا بنے، کیونکہ اللہ، یہ کتاب تو بادشاہ بنانے والی کتاب ہے، یہ تو آپ کو بادشاہ بنا دیتی ہے، یہ بادشاہ کا کلام جو ہے۔ تو پھر کیا ہے، پھر اپنے صالح بندوں کے ساتھ کمپنی کے لیے آپ سیکھ کرنا، ہمیشہ مانگتے رہنا اللہ سے، اللہ میرے ارد گرد صالح لوگوں کو رکھ جو مجھے ٹھیک رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اگر میں کچھ غلط کروں کیا کرو گے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے مسجد نبوی ہی پارلیمنٹ تھی نا، جب تک خلافت رہی مسجد ہی پارلیمنٹ ہوتی ہے، اسی لیے تو حکم ہے جماعت کے ساتھ نماز کا۔ صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے عمر تلوار نہیں ہے، تلوار سے تجھے سیدھا کر دیں گے۔ کہنے لگے الحمدللہ میں یہی سننا چاہتا تھا۔
آج کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تم ایسے کرو اور ایسے نہ کرو؟ ٹھیک ہے میڈیا بہت ترقی کر گیا، ہم لوگ میمز بنا سکتے ہیں، مذاق اڑا سکتے ہیں، لیکن ہم کوئی منہ پر کسی کو ایسے نہیں کہہ سکتا. کہنے والوں کا پھر کیسا اشر ہوتا ہے، ارشد شریف جیسا. ہاں تو وہ بادشاہ اتنا اقتدار والا ایک چونٹی سے نصیحت حاصل کر رہا ہے. تو اللہ نے کیا بتایا کہ اقتدار مل جائے تو ساحل کمپنی کو پریفر کرنا، ورنہ ہو سکتا ہے اقتدار تمہیں شکر کی راہوں سے ہٹا کے تمہیں طاقت کے غلط استعمال پہ ڈال دے. بہت کہتے ہیں یہ جو اقتدار کی راہ ہے تلوار سے باریک اور پل صراط سے تیز ہے. لیکن عادل بادشاہ، عرش کے سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے، عادل بادشاہ وہیں کھڑا ہوگا. پھر درجے بھی اتنے ہیں نا، امتحان اگر سخت ہے تو عطا کرے اللہ، ہم سب کو ویسا بنا دے. ہاں بنا دے. ہم سلیکٹ کیا کریں، میں کہتی ہوں ہم لوگ ہی کریں، ہمیں ہی لیڈ کرنا چاہیے. لیڈر وہی ہوتا ہے جس کو سمجھ آ گئی، جس کو لوگوں کا درد محسوس ہو گیا. اچھا مجھے یاد دلائیے گا سلمہ والا کوشچن. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. فقدہ کہتے ہیں گم ہو جانا، تفقدہ اسی گم ہوئی چیز کو ڈھونڈنا. وَتَفَقَّدَ اور ڈھونڈا، الطَّيْرَ ایک خاص پرندے کو. الف لام لگ گیا، دا لگ گیا. دا انگلش میں ہوتا ہے نا، دیٹ ہوم، دا سٹی، وہ خاص شہر جہاں میں رہتی ہوں، خاص ہو گیا، پراپر ناؤن ہو گیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ اور ایک پرندہ جو گم ہو گیا تھا اس کو ڈھونڈا. فقال اور کہنے لگے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، دعا بھی وہی مانگ رہے ہیں نا، آگے وہی کنورسیشن کنٹینیو ہے. ما لیا کیا ہو گیا، لا ارا میری نظر کوئی ویک تو نہیں ہو گئی، یا مجھے نظر صحیح آ رہا ہے، میں دیکھ نہیں رہا کس کو، الہدہدہ اس خاص پرندے کو. اب دیکھیں پرندوں کی بٹالین ہے، ساری اسپیشیز ہیں، پہچان دیکھیں، انفارمیشن کی حد دیکھیں سلیمان علیہ السلام کی. ان کو وہ ایک پرندہ جو مسنگ تھا، حالانکہ پرندوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں نا، اس ایک پرندے کو بھی انہوں نے مسنگ کو فاؤنڈ کر لیا. کہنے لگے ایک پرندہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، کیا ہوا ہے، میری نظر صحیح ہے یا وہ میں صحیح دیکھ رہا ہوں، کوئی کمی میری نظر میں تو نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ بالکل انہوں نے وہی بات کی، ما لیا لا ارى الہدہد، کیا ہو گیا مجھے کہ میں دیکھ نہیں رہا ہدہد کو. ام کان من الغائبین، ایسا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ واقع غائب ہے، وہ اس بٹالین میں ہے نہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے بڑا شدید عذاب دوں گا. پتہ نہیں پر نوچنے والا یا چونچ توڑ دینے والا یا سلیمان علیہ السلام کو کوئی تو سوچا ہوگا انہوں نے. ہاں عذابًا شدیدًا او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو روسٹ کر کے کھا جاؤں گا. ذبح کرنے کا تو یہی مطلب بنتا ہے، اب لنچ میں یا میرے بریک فاسٹ میں کام آئے گا. کہنے لگے یا شدید عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا. او لیاتینی بسلطان مبین، یا ایک صورت ہو سکتی ہے اس کے بچنے کی، وہ کوئی آج کی غیر حاضری کی مجھے صحیح وجہ بتا دے، کوئی وجہ ایسی جو مجھے اپیل بھی کرے. ایسے نہیں خام خواہ یہ نہ کہے کہ میری نانی اماں فوت ہو گئی تھی اور دادی اماں فوت ہو گئی تھی اور آج استاجی پیٹ میں درد تھا اور آج آنکھ نہیں کھلی، تو پھر بس اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں ہمارے. جب اسکول سے ہم چھٹی کیا کرتے تھے، ہاں جی، تو وہ سلطان مبین، کوئی ایسا بہانہ نہ بنائے، ٹھوس ریزن بتائے مجھے. سلطان کہتے ہیں سند، مبین واضح. فمکث غیر بعید، تو زیادہ دیر نہ گزری تھی. فقال احطت بما لم تحط بہ، کہ آخر وہ سامنے آ گیا. لگتا ہے ایسے کچھ سیکنڈز گزرے ہوں گے تو وہ ہدہد اڑتا ہوا آ گیا. ما لم تحط بہ، کہنے لگا میں کچھ ایسی چیز کا احاطہ کر کے آیا ہوں جو آپ کے احاطہ علم میں نہیں ہے. آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ میں آج غیر حاضر ہوں، لیکن میں وہاں کی انفارمیشن لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے، آپ نے وہ جگہ دیکھ بھی نہیں رکھی. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں سبا کے شہر سے یا ملک سے ایک خبر لایا ہوں بڑے یقین کے ساتھ، ایتھنٹک قسم کی انفارمیشن لایا ہوں. ہاں اب دیکھیں اس نے سچی اپنی وجہ بیان کر دی غیر حاضری کی. اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں یا میرے ذمہ میں اسپائی کرتا ہوں،
میرے ذمہ سرحدوں کی حفاظت ہے، میں اڑتا ہوں، تو میں اسپائی کرتے کرتے کیسے علاقے میں پہنچا ہوں، کیونکہ میرا کام فوج کے لیے، آپ کے لیے انفارمیشن اکٹھی کرنا ہے، تو میں ویلڈ قسم کی انفارمیشن اکٹھی کر کے لایا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، بے شک میں نے وہاں پر پایا سبا میں ایک عورت کو، تملکہم جو وہاں کی مالک تھی، حکمران تھی، وأوتیت من کل شیء اور اس کے پاس سب کچھ ہے، ولہا اور اس سب کچھ کے علاوہ اس کے پاس ایک خاص چیز بھی ہے، کیا ہے؟ عرش عظیم، اس کا تھرون بہت بڑا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت عظیم ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہا ہے وہ پرندہ جن کے اپنے پاس کیا تخت ہوگا، کیا خوبصورت چیزیں ہوں گی اور کیا کچھ نہیں بنوا چکے ہوں گے، تو ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں آپ سے بھی ایک خوبصورت تخت دیکھ کر آ رہا ہوں، اور ایک عورت بھی ہے اور وہ ایک قوم کی حکمران ہے۔ وجدتها وقومها، اب شکایت ان کی کیا لگا رہا ہے، پہلے تو تعریف کر دی اس نے، دیکھیں کتنا سیانہ پرندہ ہے، اسپائی اگر اس کو حضرت سلیمان نے بنایا تو ٹھیک بنایا، اور انہوں نے ویسے ہی پوچھا ہے کہ میرا وہ آفیسر نظر نہیں آ رہا، اس بٹالین کا سردار کوئی خاص مقام پہ تھا، اسی لیے انہیں نظر بھی آ گیا اور انہوں نے مینشن بھی کیا۔ کہنے لگا وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں اور وہاں پر عورت حکمران ہے، اور وہ عورت بھی بڑی ویل مینیج ہے اور بڑی اس کے انڈر بہت سے لوگ ہیں اور بڑے ملک کی حکمران ہے، اور اس کے پاس بڑا خوبصورت عرش ہے، ایک تخت ہے۔ وجدتھا اور میں نے پایا اس عورت کو، وقومہا اور اس کی قوم کو، اب لگا رہا ہے شکایت، یسجدون وہ سجدے کرتے ہیں، للشمس من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے۔ آپ نے تو ہمیں بتایا نا کہ صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اور ہم وہی آپ کی بتائی ہوئی تسبیح صبح شام کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے ان کے ساتھ ہی تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ کرتے تھے، اسی لیے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے فادر کی وراثت کو ہی لے کر آگے چلے۔ وہ سورج کو سجدے کرتے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور شیطان نے انہیں اعمال ان کے بڑے اچھے کر کے دکھا دیے، انہیں لگتا ہے سورج کو پوجنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ اگر سورج کو بھی پوج لیا جائے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ شیطان نے ان کے لیے وہ راستہ روک دیا ہے اللہ کی طرف جانے والا، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ تو اب وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو جب انسان کچھ اچھے کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کو اچھے معلوم ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ اللہ کو نہیں پا رہا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھتے ہیں نا بہت عبادت گزار لوگوں کو، لیکن ان کے معاملات انسانوں کے ساتھ بڑے برے ہوتے ہیں، ہم خود ان سے متنفر ہوتے ہیں۔ تو وہ شیطان جو راہ روک دیتا ہے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے، ایسے کیسا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے مسجد بنوائی ہو سکتا ہے آپ نے اس میں کولر لگوا دیا ہو، لیکن اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہو، مجھے اس مسجد کمیٹی کا صدر بننا ہے، میں خرچ اس لیے کر لوں یہاں کے لوگوں پر میری حکومت ہو، تاکہ فنڈ ڈائریکٹ میرے کنٹرول میں ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، اس کے لیے تھوڑا سا اگر مجھے خرچ بھی کرنا پڑ رہا ہے، اب نیت کا حال کیا ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بظاہر تو بہت اچھا عمل ہے، نمازیوں کی سہولت کے لیے گرمیوں کے دنوں میں کولر لگوا دینا یا مسجد کی تعمیر میں کچھ حصہ ڈال دینا، لیکن کسی فوج کو فنڈنگ کر دینا اور نیت یہ ہو کہ میں اس فوج کی تھاٹس پہ بھی کنٹرول حاصل کروں، میں جیسے چاہوں ان کی مائنڈ میکنگ کروں۔ جب مشرف کی حکومت تھی تو ایسی فنڈنگ کی جاتی تھی، طالبان کے نام پر ان کے نام کو یوز کر کے پاکستان میں آئے روز بم دھماکے ہوتے تھے، نہ عدالتیں محفوظ تھیں، نہ اسکول محفوظ تھے، نہ مدرسے محفوظ تھے، نہ بازار محفوظ تھے، اور بچوں کی مائنڈ میکنگ کر دی جاتی تھی، تم خود کش جیکٹ لو اور سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے، اڑا دو خود کو۔ تو یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ انسان کی نیت ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ جانتا ہے، باقی جو لوگ بظاہر دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ تو اس کے اعمال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارے بظاہر عمل کو ڈیکوریٹ کر دیتا ہے، لوگوں کی نظر میں بھی اور ہماری نظر میں بھی اس کو بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو غرور کا نام ہی دھوکہ ہے، تو اسی لیے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ہاں، پھر شیطان نے جن کے اعمال ان کو بڑے خوبصورت کر کے دکھا دیے اور ان کو اس راستے سے روک دیا ہے جو ہدایت کا ہے، اور وہ ہدایت اب نہیں پا سکتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض انہیں کیا ہو گیا ہے
یہ اس وجہ سے سوائے اس کے یہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے یخرج الخبء جو نکال لیتا ہے دانے کو، فی السماوات والارض وہ ایک دانہ چاہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہو پوشیدہ آسمانوں میں اور زمین میں، وہ اس کو بھی نکال لاتا ہے۔ اللہ وہ کہہ رہے ہیں شیطان نے، وہ پرندہ کہہ رہا ہے، اس کی ازمپشن تو دیکھیں، شیطان نے ان لوگوں کا راستہ اس لیے روکا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن ویک کر لیا ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر یہ سجدے اچھے رکھتے، تعلق بنائے رکھتے، تو اللہ ان کو شیطان کی چالوں سے بچا لیتا۔ کتنی خوبصورت ازمپشن ہے اس کی، ہاؤ وائز اٹ از ہی واز۔ تو وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو کہ نکالنے والا ہے جو بھی پوشیدہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، وما تعلنون اور جو اعلان کیا گیا ہے، اعلانہ ظاہر ہے، اعلان کیا گیا، تخفون مخفی ہے۔ اللہ لا الہ هو رب العرش العظیم، اس پرندے کی بات میں آج تلاوت کا سجدہ ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی اس نے، اللہ نے نہ صرف اس کی گفتگو کو ریکارڈ کیا بلکہ ہم قیامت تک جب بھی قرآن پڑھیں گے اس آیت کے اوپر ہم سجدہ کیا کریں گے۔ نہیں ہے اس کے سوا مگر وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ بات اس نے شروع کی ہے اس ملکہ کے پاس بڑا عرش عظیم ہے، آپ سے بھی زیادہ اچھا، اسے یہ بھی پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی عرش عظیم ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا عرش عظیم کا مالک تو وہی بادشاہ۔ مجھے یاد ہے میری اماں جب ہمیں سٹوری سنایا کرتی تھی، وہ کہتی تھی بچوں کہانی ہے ایک بادشاہ دی، وہ بادشاہ ہے ایک ٹوٹے زمین دا، لیکن تودا سادہ بادشاہ اللہ۔ تو بچوں کو سٹوری سناتے ہوئے بڑے بات ایسے شروع کرتے تھے کہ ہم آپ کو سٹوری سنا رہے ہیں ایک بادشاہ کی، لیکن وہ بادشاہ ایک چھوٹے سے ٹکڑا زمین کا بادشاہ تھا، اصل بادشاہ آپ کا اور میرا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ایک مائنڈ میکنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس پرندے نے بھی اتنی خوبصورت بات کی کہ اس پر سجدہ تلاوت ہے۔ یہ آیت ہے، کر لیجئے گا گھروں میں، اللہ کرے مجھے بھی یاد رہے۔ قالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان علیہ السلام دیکھیں ان کا سسٹم کیسا ہے، جاسوسی کا نیٹ ورک کتنا مضبوط ہے۔ کہنے لگے ان قریب میں دیکھ لوں گا، میں تمہاری خبر کی تصدیق کر لیتا ہوں۔ ذرا بھی امپریس نہیں ہوئے اس کی انفارمیشن سے، میں ان قریب تصدیق کر لیتا ہوں۔ مطلب کوئی بھی شخص، اس سے کیا پتہ چلا کہ جب اقتدار میں ہوں، جب آپ کسی ایسی پوسٹ پر ہوں تو خوشامد سے متاثر نہ ہوں۔ وہ کتنی خوشامد کر رہا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بہت زیادہ کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا لگا کہ یہ ہو سکتا ہے مجھے امپریس کرنے کے لیے کیوں، لیکن میں تحقیقات کروں گا۔ سننظرو، میں البتہ ضرور، ویری سون آئی ویریفائی اٹ، اصدقتا کہ کیا تو نے سچ بولا، کوشچن مارک ہے، کمپیریزن بھی ہے، کیا تو نے سچ بولا، ام کنت من الکاذبین یا کہ تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، اب مجھے انہوں نے اس کو سچ اور جھوٹ کو ناپنے کے لیے پیمانہ کیا رکھا، اذهب لے جا، تو ڈال دے، بکتابی میری کتاب، یعنی میرا خط، کوئی مراسلہ دیا ہوگا، کوئی خوبصورت سا بنا کے دیا ہوگا۔ اسی لیے پرندے پرانے اگر ہسٹری کے پڑھیں، بکس پڑھیں، یا آپ موویز دیکھیں یا ڈراماز دیکھیں، تو وہ پرندوں کے ذریعے پیغام رسانی کی جاتی ہے۔ کبوتر اس کے لیے خاص طور پہ ٹرین کیے جاتے تھے، بادشاہوں کے ہاں کبوتر خانے ہوتے تھے۔ اسی لیگیسی کو لے کر اب ہمارے ہاں بادشاہ تو نہیں رہے، لیکن ہم کبوتر پالنے کا شوق اب بھی رکھتے ہیں، تو وہی انہی کی یاد میں۔ تو اذهب بکتابی، تو لے جاؤ میرا خط، ھذا یہ والا، فالقِ اس کو ڈال دو، الیہم اس کی طرف، ملاقات کر دو اس خط کی، کس سے؟ اس ملکہ سے، ثم تولی عنہم پھر تم پلٹ آنا اور پلٹ کے دیکھنا، فانظر پھر ذرا غور سے دیکھنا، ماذا یرجعون وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں، کس چیز کے ساتھ پلٹتے ہیں، وہ میرے خط کے جواب میں کیا پلٹا کے دیتے ہیں۔ راجع رجوع کرنا، دوبارہ پلٹنا، ثم تولی پھر وہیں ٹھہر جانا، فانظر اور دیکھنا، ماذا یرجعون، اس کو صرف پیغام رسانی کا کام نہیں کروا رہے، اسے اپنا سفارت خانہ پورا کھولنے کو کہہ رہے ہیں، ڈومیسٹک قسم کی وہاں پر آپ نے کنورسیشن کرنی ہے، ذرا غور کرنا ہے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، جواب بھی لے کر آنا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہنے لگی وہ عورت، یعنی وہ ملکہ جو سبا کے شہر کی تھی، یہ یمن کی ملکہ تھی، اور یمن واز اے ویری
فرٹائل قسم کی سٹی عرب کے ساتھ ہی ہے. یا ایھا الملاؤ، اے سردارو. اب ملکہ کے اندر دیکھیں سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں تو ایک چونٹی کی بات سے بھی امپریس ہو رہے ہیں، اور وہ ملکہ ایسی ہے کہ وہ خود سے کوئی ڈیسیژن نہیں لے رہی. ہاؤ وائز شی از کہ وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کر رہی ہے. وہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھ رہی، ڈکٹیٹر قسم کی اس کی عادت نہیں ہے. مطلب اس کے اندر بھی ساری کوالٹیز اچھی نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اسے توفیق عطا کی ایمان لانے کی. یا ایھا الملاؤ، اے میرے سردارو، الیہ الکیا انی الکیا، بے شک میری طرف ڈالا گیا ہے کتاب کریم، ایک بڑا عزت والا خط. اب خط پڑھنے کے بعد بھی اس نے اپنے سرداروں کی مائنڈ میکنگ کس طرح سے کی کہ وہ ایک اچھی بات کی طرف کر رہی ہے. پہلے اس نے فساد کی یا جنگ کی بات نہیں کی کہ اس کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں، کسی نے مجھے ایسا خط لکھ دیا ہے. اس نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں. اس نے کہا بڑا عزت والا خط ہے، اس میں بڑے عزت کے ساتھ مجھے احترام کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے، اور مجھے وعدے بھی کچھ اچھے کیے گئے ہیں. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وہ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ ایک بادشاہ سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں امریکہ کے صدر کا نام آتا ہے کسی کو؟ جو بائیڈن. ہاں جی. تو پچھلے کا تو آتا ہوگا اوباما، بش کا تو لازمی آتا ہوگا. مجھے کلنٹن پسند تھا، اور جو بائیڈن کو میں شخصی طور پہ پسند کرتی ہوں. اس کی بڑی جد و جہد کی کہانی ہے صدر بننے کے پیچھے. جی. انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک یہ شروع ہوا ہے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. یعنی سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی سفارت کاری کی ہے. اس نے اپنے سرداروں کو یہ بتایا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور کہا کیا ہے اس نے کہ میرے آگے نافرمانی نہ کرنا، میرے آگے کوئی بڑائی نہ دکھانا. اللہ اوپر ہوتا ہے، اللہ علی نام بھی اسی سے ہوتا ہے. فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی. اللہ یہی وہی کہہ رہے ہیں تعالو. اللہ اس کا روٹ ورڈ ہے. نہ میرے اوپر سے، ہم کہتے ہیں نا میرے اوپر سے آ رہا ہے یہ تو فلاں تو میرے سر پہ چڑھی آ رہی ہے، ایسا ہوتا ہے نا. یہ وہی فکرہ ہے. سلیمان نے کہا ہے کہ میرے اوپر سے نہ بلکہ آنا، واتونی مسلمین، اور میرے آگے آ جاؤ فرما بردار ہو کے. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہنے لگی اے میرے سردارو اب مجھے فتویٰ دو. فتویٰ سن لیں، قرآن پاک میں 2-3 جگہ فتوے کی بات ہوئی ہے. فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے بارے میں کوئی مشورہ، کوئی رائے، کوئی ایسی رائے جو میٹر کو سولو کر دے، سولوشن. ہاں، ہم کیا کر رہے ہیں آج کل، ہمیں قرآن میں سولوشن مل جاتے ہیں لیکن ہم اس سولوشن کو مانتے نہیں ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ سولوشن ہمیں سوٹ نہیں کر رہا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی اور چیز دیکھیں. پھر ہم حدیث کی کتابوں کی طرف جاتے ہیں. پھر حدیث میں بھی اگر ہماری مرضی کا کوئی سولوشن نہیں ہوتا اور ہمارے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم نے رکھے ہوئے ہیں پیڈ قسم کے مفتی. پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں، بتا دیں کہ کوئی حل نکال کے دے دیں. حل نکالنا کیا ہوتا ہے؟ میری مرضی کے، میری خواہش کے مطابق میں نے جو کاروبار کیا ہے، آپ کسی طرح فتویٰ دے دیں کہ وہ کیا ہے، جائز ہے. کسی بھی طرح سے چاہے میں جتنی بھی طلاقیں بیوی کو دے چکا ہوں، لیکن گھر ٹوٹنے میں آپ جانتے ہیں بچے رولیں گے، بڑی مصلحت ہے کہ گھر بچا رہے، تو پھر آپ کوئی ایسا فتویٰ نکال لائیں جس سے میرا گھر بچ جائے. تو وہ کہنے لگی مجھے مشورہ دیجیے. فتویٰ کیا ہے؟ صرف مشورہ ہے، ایک سولوشن ہے. آپ کو کوئی راستہ نہ مل رہا ہو اس میں سولوشن نکالنے کے لیے. جب آپ کو سولوشن قرآن دے رہا ہے واضح قسم کے، حدیث دے رہی ہے، تو پھر آپ کہاں کے فتووں کے پیچھے پڑ گئے؟ مجھے مشورہ دو. تو اس لیے پہلے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، لوگوں کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو ایک عام صحابی، ایک عام تابعی کہتے ہیں صحابہ کے بعد والے دور کو، ایک عام بندہ جس کو دین کا علم ہے، لوگ اس سے، جیسے میں آپ کے گھر آئی ہوں اور میں پوچھوں کہ میرے گھر میں آج کل چوہے زیادہ ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ مجھے جو مشورہ دے رہی ہیں وہی فتویٰ ہے. میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے، میرا کوئی میٹر ہے، میں آپ سے سولوشن مانگ رہی ہوں، تو ہر انسان دوسرے کو فتویٰ دے دیا کرتا تھا. اتنا نالج تھا، اور اتنا نالج انہوں نے پرسیو کر رکھا تھا.
ہم نے قرآن سے نالج پرسیو نہیں کیا. ہم نے کیوں؟ کیونکہ ہمیں قرآن سے گائیڈنس نہیں لینی تھی. اگر گائیڈنس لینی ہوتی تو ہم یہ والا نالج پرسیو کرتے. ہم نے لیا صرف فتاویٰ دینے کے لیے نالج، ہم نے دین کو بیچنے کے لیے. کسی بزرگ کی بات یاد آئی، وہ کہا کرتے تھے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں نا طالب علم، ان کو ہنر سکھایا کرو. ہنر، انہوں نے کہا جی حضرت صاحب کیوں سکھائیں، ان کی تو زندگی بس قال اللہ قال رسول اللہ میں گزر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا چاہیے. کہنے لگے ہنر دو گے تو ہنر بیچیں گے، صرف دین دو گے تو دین بیچیں گے. اور کچھ نہیں ہوگا نا تو پھر دین بیچیں گے. پھر کہیں گے اہل حدیث کے پیچھے نماز کیوں پڑھی، پھر کہیں گے بریلوی کے پیچھے کیوں پڑھ کے آئے ہو، نماز لوٹاؤ. پھر دین بیچیں گے. بھوک تو ہے نا، پیٹ تو لگا ہوا ہے، ساتھ ضرورتیں تو لگی ہوئی ہیں. ہنر ہوگا تو کما کے کھا لیں گے، نہیں تو پھر دین کمائیں گے اور دین ہی بیچیں گے اور دین ہی کھائیں گے. اور یہی کچھ ہو گیا. افتونی فی امری، مجھے اس معاملے میں مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں قطعی فیصلہ نہیں کروں گی. ما کنت، میں نہیں کروں گی، قاطعۃ، اس بات کو سٹاپ نہیں کروں گی. یہ کنورسیشن آج چلتی رہے گی جب تک کہ ہم کوئی بل پاس نہیں کر لیتے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے. امرا، یہ معاملہ، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم گواہی نہ دے دو، مجھے مشورہ نہ دے دو. قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. اچھا، وہ لوگ بھی اچھے تھے، وہ بھی اعتماد کرتے تھے اس پر، بیکاز شی از اے گڈ لیڈر. قالوا نحن اولو قوت، کہنے لگے ہم تو ہیں بڑی قوت والے. آپ جانتی ہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہماری فوج کے پاس ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس قوت ہے. وَأُولُو بَاسٍ، اور ہم لڑائی میں بھی بہت بڑے جنگجو ہیں، ہمارے پاس کمانڈوز ہیں، ہمارے پاس فائٹرز ہیں، شدید والے. وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، لیکن یہ ہم معاملہ آپ کی طرف لوٹاتے ہیں. فَانْظُرِي، تو آپ فیصلہ کیجئے، انتظار کیجئے، دیکھیے بھالیے، ماذا تأمرین، آپ جو فیصلہ کریں گی ہم اس پر عمل کریں گے. ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ ہمیں حکم دے، ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. قالت ان الملوک اذا دخلوا، اچھا وہ ساری کنورسیشن کری، اس نے آرڈر نہیں دیا. اب فرما بردار بادشاہوں میں جو شکر گزار ہوتے ہیں اور فرعون جیسے بادشاہوں میں ایک فرق دیکھا ہے آپ نے. فرعون کیا کہہ رہا ہے اپنے سرداروں کو، یہ مس گائیڈ کر رہا ہے، تمہیں موسیٰ یہاں سے نکالنا چاہتا ہے تو موسیٰ کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ اور موسیٰ کو نکال دو اور ان لوگوں کے بچے ذبح کر دو اپنے اقتدار کے لیے ہر ظلم. اور وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کر رہی ہے اور ان کو کنورسیشن اور لاجک کے ذریعے قائل کر رہی ہے. تو اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے؟ جو اس طرح سے اپنے لوگوں کا بھلا سوچے. قالت ان الملوک، کہنے لگی کہ بے شک جو بادشاہ ہوتے ہیں، یہ بادشاہوں کا طریقہ کیا ہے، اس دخلوا قریۃ، جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو فساد کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے فساد؟ کیا ہوتا ہے؟ بومبنگ ہوگی تو گھر ٹوٹیں گے، اسکول کی عمارتیں ٹوٹیں گی، ہاسپٹلس ٹوٹیں گے، وہاں کا سسٹم خراب ہوگا. وَجَعَلُوا عِزَّةً أَهْلَهَا، اور وہاں کے رہنے والے جو عزت والے ہوتے ہیں، اذلہ، ان کو ذلیل کرتے ہیں. بادشاہوں کو کس سے خطرہ ہوتا ہے؟ آگے والے بادشاہ یا اقتدار میں بیٹھے ہوئے وزیر، وہ انہی لوگوں کے سر قلم کرتے ہیں، انہی کی نسلیں ختم کرتے ہیں، عام لوگوں میں کو اٹھا کے وہ اپنا کٹ پتلی قسم کا بادشاہ بنا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، تو ایسا وہ کرتے ہیں. اس عورت کی ذرا سیاسی سمجھ بوجھ دیکھیں اس ملکہ کی. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں. بادشاہت قائم رکھنے کے لیے بادشاہوں کو یہ کرنا ہی پڑتا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے. ان کو وہاں رہنے والے جو اس ملک کے عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ہٹا کے کم تر لوگوں کو حکومتیں دینی پڑتی ہیں اور ان کو وہ سارے سسٹم کو ختم کرنا پڑتا ہے. لیکن میں نہیں چاہتی تم لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ، اور میں ایک پیغام بھیجتی ہوں، إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، ان کی طرف کچھ تحفے دے کر. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے تحفوں کا اور ہماری خیر سگالی کا آگے سے کیا جواب دیتے ہیں. How wise she is. اور جیسے وہ چیونٹیوں کی ملکہ کتنی ذہین تھی وہ چیونٹی، تو اللہ نے یہ اس صورت میں ایک پیراللز دیکھے کتنے خوبصورت ہیں. وہ چیونٹیوں کی ملکہ حضرت سلیمان، انسانوں جنات اور پرندوں کے بادشاہ، اس کی کنورسیشن، اور جب وہ پرندہ آیا تو پھر بھی ایک ملکہ کی کنورسیشن، اور اس کے ساتھ کنورسیشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سب باتیں ریکارڈ کر دیں کہ جو ایک اچھے لیڈر میں ہونی چاہیے.
اب کیا اللہ آپ کو یہاں لگ رہا ہے کوئی جینڈر بائسڈ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے، گھٹنوں میں ہوتی ہے، اس عورت کو تو بادشاہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی تعریف ریکارڈ کر رہے ہیں کہ اس نے اتنی خوبصورت، اتنی وائز کنورسیشن کی اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ آپ کے اندر صرف اور صرف اخلاص ہونا چاہیے، آپ کی نیت سیدھی ہونی چاہیے، آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، تو اللہ آپ کو لیڈرشپ عطا کر دیتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس میں یہ آیات پڑھنے کے بعد کوئی شک نہیں ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ۔ پھر دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے تحفوں کا اور ہمارے پیغام کا کیا جواب دیتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ کہا جب آئے وہ سب تحفے لے کر، ان کے ظاہر ملکہ نے کوئی بھیجے ہوں گے اپنے وزیر مشیر بڑے بڑے، تو ان کو جب وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہا انہوں نے کیا کہا؟ قال اتمدوننی، کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تمدوننی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ مدد۔ کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے ایڈ دینا چاہتے ہو؟ میری فنڈنگ کرنا چاہتے ہو؟ امریکہ سے فنڈنگ ہوتی ہے، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے میری آرمی کی بھی؟ یہ کوئی پاکستان کی آرمی ہے جس کو یو این ایڈ فراہم کرے گے اور پھر ہم جہاں بھی آپ کہیں گے ہم لڑیں گے، کانگو ہو یا روانڈا ہو یا اپنے ہی لوگوں پر بم برسانے ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بمال، تم مال دے کر مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، خیر مما آتاکم، اس سے کہیں بہتر ہے جو تم مجھے آفر کر رہے ہو۔ یہ جو تحفے تم لائے ہو، یہ ہیرے جواہرات، یہ پیسہ، یہ میری فوج کی تنخواہیں، تو یہ چیزیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم خوش رہو، بلکہ انتم، تمہیں، بہدیتکم، ساتھ اپنے تحفوں کے، تفرحون، خوش رہو، یہ تحفے تمہیں مبارک ہو، یہ پیسہ، یہ مال و دولت تمہیں مبارک ہو۔ میرا کیا موٹیو ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کے فرما بردار بنتے ہو۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھ دیا تھا کہ یہ سلیمان اور اللہ کی طرف سے خط ہے، سلیمان کا خط اللہ کے لیے ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو مجھے اپنے تحفوں سے خوش نہ کرو، اپنے مال سے خوش نہ کرو، میں اپنے ڈیسیژنز میں آزاد ہوں، اور میں جن لوگوں کو لیڈ کر رہا ہوں میں ان کی بہتری کے لیے آخری حد تک جاؤں گا، یہ کہا ہے انہوں نے۔ ارجع الیہم، لوٹ جاؤ، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ ارجع الیہم، لوٹو ان کی طرف، فلناتینہم، تو البتہ ہم ضرور لے کر آئیں گے، بجنود، ایسے لشکروں کو، لا قبل لہم بہا، تم نے آج سے پہلے یہ دیکھے ہی نہیں ہوں گے، میرے پاس تو آرمی جو ہے وہ تو جنات کی ہے، تمہیں نظر بھی نہیں آئیں گے، ایسا پٹک کے ماریں گے تمہاری بلڈنگز کو، میرا ایک جن اٹھا کے ایک دیو ختم کر دے گا۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ تحفوں سے تم میرا وہ خرید لو گے؟ ہمدردیاں۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور نکالوں گا، منہا، تمہیں وہاں سے، اذلۃ، ذلیل کر کے، ذلت کے ساتھ، وہم صاغرون، اور تمہیں چھوٹا کر دوں گا اور وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ قال یا ایھا الملأ، پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے سرداروں سے، اپنی قوم جو بیٹھے تھے ان کی پارلیمنٹ میں، ایکم یاتینی بعرشھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو میرے پاس لے کر آ جائے اس کا تھرون، اس کا تخت، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کے آئیں۔ دیکھیں ان کی سینس کیسی ہے، سینس آف ایزمپشن، وہ کہہ رہے ہیں جو میں نے پیغام دیا ہے اس کے بعد وہ خود بخود آئیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ ایسا میں ان کو دکھاؤں کہ مجھے اتنی کنورسیشن نہ کرنی پڑے اللہ کے بارے میں ان سے، وہ خود یہ معجزہ دیکھ کر اللہ کے بارے میں قائل ہو جائیں۔ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام کی ساری اس ایفرٹ کا پیش نظر کیا ہے، ہدہد والی کنورسیشن سے شروع کر رہے ہیں، آج آ جائے ورنہ اسے پوچھتا ہوں، وہ وجہ بتائے ورنہ اسے ذبح کر دوں گا یا عذاب دوں گا۔ اچھا تم ایسے کو ہم دیکھ کر بھی آئے ہو تو پھر ان کے پاس میرا پیغام لے کے جاؤ۔ پھر ان کے پیغام کا جب جواب آیا پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے، اب بس ایک دو دن میں آنے والے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے وہ یہ کر کے آئیں، کیونکہ ہدہد نے کیا بتایا تھا کہ وہ سورج کو سجدے کرتے ہیں،
میں نے انہیں اللہ کے لیے قائل کرنا ہے تو کچھ ایسا دکھاؤں کہ وہ آلریڈی ان کے پاس سب کچھ ہے نا. اگر میں ان کو اپنی شان و شوکت دکھاؤں گا امپریس نہیں ہوں گے، لیکن میں اگر ان کو انہی کی چیز دکھا دوں گا کچھ ایسا سپر نیچرل جو ان کے لیے بھی سپر نیچرل ہوگا تو پھر وہ فوراً سے پہلے مان جائیں گے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. کہنے لگا عفریت جو کہ جن تھا، انا آتی کا ان کے دربار میں بیٹھا ہوا، کہ میں لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں میں مقامک اپنے جگہ سے. یہ جو دربار ختم ہونے کا ٹائم ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں آپ کے پاس لا دوں گا. اب ہمیں لگے کہ جنات کوئی کچھ نہیں کر سکتے تو جنات یہ کر سکتے ہیں. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی باتیں. سورۃ النمل جو ہے یہ کوئی منسوخ صورت نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے یہ ویلڈ صورت ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے، اٹ مائٹ بی پاسبل، زندگی میں ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں. کہنے لگا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں لے آتا ہوں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. اور ایسا یہ ڈیوٹی آپ مجھے دیں گے تو ایسا کرنے میں آپ حق بجانب ہوں گے، کیونکہ بے شک میں ہوں علیہ اس کام کے اوپر لقویٌ. پہلے اس نے کیا کہا ہے؟ میرے پاس قوت ہے، میرے پاس ایبلٹی ہے، کیپیبل ہوں، میں کیپیبل ہوں اس کام کا، میں وہ تخت لا سکتا ہوں. امین دوسری اس نے صرف کیا بتائی ہے؟ امانت دار ہونا. تو لیڈر میں کیا چیزیں ہوں؟ دو ہونی چاہیے. ایک قوی ہو، اس کے اندر اہلیت بھی ہو، اسے انفارمیشن بھی ہو، اسے اپنے لوگوں کو کاربن مونو آکسائڈ سے بھی بچانا ہو، اسے یہ بھی پتہ ہو کہ گرین ہاؤس گیسز کیسے اثر انداز کرتی ہیں، کیسے ایئر کو پولوشن میں تبدیل کر دیتی ہیں، کیسے میں نے اپنے دریاؤں پر بند باندھنے ہیں، نہ کہ اپنے غریب لوگوں کو ہر سال سیلاب میں ڈبو دینا ہے. اور امانت دار ہو. پھر جو امانتیں ان کے تحفظات اس کے سپرد کیے جائیں وہ ان کی امانت بھی ادا کرنے والا ہو. یہ دو کوالٹیز اس نے بتائی ہیں کہ یہ دو کوالٹیز مجھ میں ہیں تو آپ میرے ذمے کوئی بھی رسپانسبلٹی لگا سکتے ہیں. قال الذی عندہ. پھر اسی جگہ ایک اور بھی بیٹھا تھا وہ شخص. اب اللہ نے اس کا کہا ہے وہ جنات میں سے تھا، اس کا مطلب ہے یہ جنات میں سے نہیں تھے. عندہ جس کے پاس علم من الکتاب، جس کے پاس علم تھا کتاب کا. آصف برخیہ اسرائیلیات میں نام ہے اور وہ ہے قصص الانبیاء میں اس کا نام لکھا ہوا ہے. تو قرآن پاک نے اس کا نام نہیں بتایا. تو اسرائیلی روایات جو قرآن پاک کو ہی ویریفائی کرتی ہوں تو بعض مفسرین انہیں لے لیتے ہیں. وہ تو وہ ایک شخص ہم فرض بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی نام ہو، ہمیں اس سے کیا غرض. ہمیں تو یہ جاننا ہے کہ یہ علوم بھی ہو سکتے ہیں. جس کے پاس علم تھا، علم من الکتاب، اس کے پاس کون سا علم تھا؟ کتاب کا علم تھا. کچھ ایسی کتابیں بھی آئی ہیں، یا ہو سکتا ہے لوح محفوظ کے علوم میں سے ایک علم ایسا بھی ہو کہ اس علم کے مطابق اس نے کہا انا آتی کا بھی، اس نے کہا میں لا سکتا ہوں آپ کے پاس قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ اپنی نظر لوٹائیں جھپکنے سے پہلے، ایسے آئی بلنک سے پہلے میں آپ کی طرف لا سکتا ہوں. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی. بس جب دیکھا انہوں نے اس کو اپنے پاس، کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے میرے دربار میں میرے انڈر کنٹرول ایسے لوگ بھی رکھے جن کے پاس ایسا علم بھی ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے میرا آرڈر پورا کر سکتے ہیں. پھر بھی اس چیز کو اپنی قوت اور اپنی وہ پراؤڈنس میں نہیں لے گئے، پھر شکر میں گئے ہیں، پھر اللہ کی طرف گئے ہیں. ربی لیبلو انی، اور اس نے چاہا ہے کہ مجھے ایسے آزمائے. اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں کہ میں کفر کرتا ہوں. تو شکر کا اپوزٹ کیا پتہ چلا ہمیں آج؟ کفر ہے. اور ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے سمجھ رہے ہوتے ہیں کفر کوئی اور کرتا ہے. وہ ہندو کرتے ہیں، وہ عیسائی کرتے ہیں، وہ یہودی کرتے ہیں. ومن شکر فانما یشکر لنفسی، تو جان لو کہ جو شکر کرے گا، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس شکر کا فائدہ اس کو خود کو ہوگا. ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، اللہ کے احسان نہ مانے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب بے پرواہ ہے اور وہ عزت والا ہے، اس کی عزت شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بٹ ون کوسچن از ریمیننگ. آپ نے اس دن کہا تھا کہ عام لوگ کیوں مانیں پیغمبروں کو؟ ٹھیک ہے، پیغمبروں کا ایک وصف ایسا ہوتا ہے کہ ماننے میں آسانی ہو سکتی ہے. پیغمبر کہتے ہیں ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ زبان سے نہیں کہتے، وہ پروو کرتے ہیں کہ وہ خیر خواہ ہوتے ہیں.
آج ہمیں اللہ نے عقل شعور دیا ہے. کوئی شخص جو ہمارا بھلا چاہے, جو ہمیں اوبلائج کرنا چاہے, جو ہمیں آنے والے خطروں سے بچانا چاہے, میں آپ کو صرف یہ کہہ دیتی ہوں کہ خان ولیج کے گیٹ کے باہر آج آگ لگی ہوئی ہے. تو آپ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھیں گے یا دشمن؟ دشمن. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آج ادھر نہ جائیے گا جب تک فائر بریگیڈ نہ آ جائے, جب تک آگ بجھ نہ جائے, آپ لوگ نہ جائیں. تو آپ مجھے خود بتا دیں کہ آپ ہیومن لاجک بتا دیں جو مائنڈ کی ہے. تو دشمن سمجھیں گے مجھے یا دوست سمجھیں گے؟ تو پیغمبر یہی کر رہے ہوتے ہیں سلمہ, کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو خطرہ پیش آنے والا ہے اور اس کے اوپر کوئی اجر نہ چاہیں. دوسری بات ہے کہ میں آپ کو ایک ہائپ کریٹ کر دوں, میں کہوں آگ لگنے والی ہے, جلدی کرو, 1000 روپیہ نکالو, اور اس کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے لیے اور آگ کے درمیان وہ فائر بریگیڈ بلوانی ہے, پھر اس کو بھی میں نے پیسے دینے ہیں, پھر اس کو بھی دینے ہیں, اور پھر وہ سارے آپ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے میں اپنے گھر میں کر لوں پارٹی. تو پھر پتہ کیا چلے گا؟ پھر تو میں خیر خواہ نہیں ہوں نا آپ کی. تو بہت بڑا کرائٹیریا ہوتا ہے. پیغمبر کی پہچان اللہ خود کرا دیتا ہے. اگر آپ کے پاس ایبلٹی ہے, سینسز آپ کی پوری کام کر رہی ہیں, تو یہ ہو نہیں سکتا. جب مجھے اور آپ کو ایک خیر خواہی کا پتہ چل سکتا ہے اور بدخواہی کا بھی پتہ چل سکتا ہے, تو وائی ناٹ ہیومن بینگس؟ وہ کیسے نہیں پہچان سکتے کہ پیغمبر ہے؟ بس یہی بات ہے. ان کی باتیں بھی سچی ہوتی تھی پیغمبروں کی, جو بتاتے تھے, جو کہتے تھے. اور دوسری بات, ایک تو سچی ہو گئی نا خیر خواہی کی, دوسری بات وہ کہتے تھے کہ ہم اس سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے گھر میں تم لوگ ایسا کر دو, پارٹی کر دو, میرے گھر میں کچھ چاول ڈلوا دو, میرے گھر کو پینٹ کرا دو. پیغمبروں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے, جسٹ آپ اس آنے والے خطرے سے جسٹ آگاہ ہو جاؤ. اگر انسانی دماغ کو اپیل وہی بات کرتی ہے نا, کہ آپ کو, ہم سوچتے ہیں کہ مجھے یہ بندہ روک رہا ہے, کوئی بھی بات کر رہا ہے, اس میں کیا فائدہ ہے. جب سمجھ آ جاتا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, تو تب یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ میرا ویل وشر ہے. لگے رہے. یہاں آج کے لیسن میں آپ نے کتنی خوبصورت باتیں سیکھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں.